بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں احتساب اسامہ طیب کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم مارکہ حق لازوال کامیابی کا 1 سال مکمل، اس پہ بات کریں گے۔ عسکری اور سفارتی محاذ پر پاکستان کی کامیابیاں، اس پہ بات کریں گے۔ ایران امریکہ مذاکرات اور اس پہ پاکستان کا کردار۔ اگلے ہفتے ایک دفعہ پھر سے کہا جا رہا ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے۔ راؤنڈ 2 ہے یہ ان مذاکرات کا، اور دونوں ممالک کی اگر بات کریں تو دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹرمپ کا مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں پروجیکٹ فریڈم پلس شروع کرنے کا اعلان ہے، اور جو پاکستان کے اندرونی حالات کی بات کریں تو وہاں پہ پیٹرول کی قیمتوں میں تاریخی اضافہ، اور لیوی کی مد میں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ، کیا یہ حکومت کی ناکامی ہے؟ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ فرح خان صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نون سے موجود ہیں، بیرسٹر شاہد صاحب تحریک انصاف سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اقبال چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ فرح خان صاحبہ، سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں۔ پیٹرول کی قیمتوں میں پھر اضافہ، آئے دن اضافہ، حالات کنٹرول نہیں ہو رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں شریک گفتگو کیا۔ سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو مارکہ حق بنیان و مرصوص کی مبارکباد دینا چاہوں گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو خراج تحسین۔ یہ بہت بڑی فتح ہمیں جو نصیب ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے پاکستان پہ کہ اپنے سے 8-10 گنا بڑے دشمن کو پاکستانی قوم نے، پاکستانی افواج نے ایسا منہ توڑ جواب دیا ہے کہ تا قیامت وہ یاد رکھے گا جب بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھائے گا۔ بالکل جی، آپ کا سوال حق بجانب ہے۔ پوری قوم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے حکومت کی طرف، لیکن اسامہ صاحب مجبوری یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ حکومت کیا یہ اپنے دل سے قیمتیں بڑھا رہی ہیں، پوری قوم اس بات کو جانتی ہے اور گواہ ہے کہ جیو پولیٹیکل سچویشن جو ایران اسرائیل کے بیچ میں یہ جنگ چھڑی، تو اس کے نتیجے میں پاکستان، پورا خطہ اور بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ متاثر ہوئی، اکنامیکلی متاثر ہوئی، اس کا پرائس ہائیک ہوا، اس کا اثر ڈیفینیٹلی پاکستان پہ بھی آیا۔ حکومت پاکستان نے بہرحا پوری کوشش کی کہ اسے سبسڈائز کرے، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ قیمتیں بڑھانی پڑی، لیکن اس میں اگین ہم حکومت پاکستان کو اپریشیٹ کریں گے کہ اس نے آسٹیریٹی میجرز جو ہیں وہ ان کا تعین کیا، جس کی مد میں بہت زیادہ سیونگز بھی ہو رہی ہیں، جس کی مد میں اللہ کا شکر ہے کہیں ہمیں جو ہے پیٹرول کا کوئی فقدان نظر نہیں آ رہا، ڈیزل کا کوئی فقدان نظر نہیں آ رہا، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ راستے تاحال بند ہیں، اور پاکستان انہی کاوشوں میں ہے کہ یہ جو جنگ ہے تھرو سفارتکاری، تھرو اپنی نیک نیتی، اس کا ایسا حل ڈھونڈے کہ جلد از جلد یہ معاملہ سیٹل اچھا، نہیں، ہو میں تاکہ دوبارہ پاکستان سوال پہ سمیت واپس پوری آتا دنیا کو ہوں۔ ریلیف ملے۔ میں دوبارہ سوال پہ جی واپس آتا ہوں۔ اس میں لیوی کی مد میں اضافہ جو ہے وہ اس پہ کون سا انٹرنیشنل امپیکٹ آیا ہے جس میں لیوی آپ بڑھا رہے ہیں، دن بدن بڑھائی جا رہے ہیں؟ 198 روپے، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ آپ ایک طرف کہہ رہی ہیں کہ ہم پوری جیسے ہم کوشش نے کر آئی رہے ایم ہیں، ایف اور کے ساتھ آپ یہ بھی معاہدہ کہہ رہی کیا ہیں، ہوا ہے۔ سن لیجئے گا، اور سوری، آپ جیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ بڑے بھاری دل کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، آپ کی حکومت کر رہی ہے، تو یہ لیوی کی مد میں جو آپ اضافہ کر رہے ہیں، یہ کون سا ایسا کرائسس ہے جس کی وجہ سے یہ اضافہ کرنا پڑا؟ جی میں یہی عرض کر رہی ہوں اسامہ صاحب کہ چونکہ ہمارے کچھ ایسے معاہدات ہیں انٹرنیشنلی، جیسے ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ کر رکھا ہے، یہ شکر ہے کہ آئی ایم ایف وہ سینس کیا ہے اور کوئی ایسی نئی شرط ہم پہ نہیں لگائی، بلکہ ہماری ٹرمز پہ اب وہ ہمارے ساتھ معاہدہ کرتا ہے۔ اب دیکھیں 1.2 بلین ڈالر بھی جو ہے انشاءاللہ وہ ریلیز ہونے والا ہے۔ تو یہ جی وہ ریکوائرمنٹس ہیں جو پوری کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ حکومت پاکستان کی ان کاوشوں کو ضرور اپریشیٹ کیجیے گا کہ جہاں پہ انہیں وہ طبقہ جو اس سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہے، وہ موٹر سائیکلسٹ ہیں، وہ آپ کا فارمر ہے، اور جتنے سرکاری ایکسپنسز ہیں اس کو کٹ لگانا اور آپ کے 4 دن ویک میں متعین کرنا، تو یہ ساری وہ کاوشیں ہیں کہ حکومت پاکستان سمجھتی ہے کہ ایک عام پاکستانی پہ اس کا بوجھ نہ آئے، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ دن انشاءاللہ دور نہیں ہے۔ اگلے ہفتے ایکسپیکٹڈ ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا خیر سگالی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ، اور پاکستانی قوم نے بڑی قربانی دی ہے، ان کی اس قربانی نہیں، کو ابھی ہمیں بھی دے رہے ہیں، اپریشیٹ کرنا ابھی بھی ہوگا۔ دے رہے ہیں، اور شاید آنے والے 20 سالوں تک بھی دیتے رہیں گے، کیونکہ اگر ہمارے حکمران یہ کہیں گے کہ شکر ہے کہ کوئی نئی شرط نہیں لگائی آئی ایم ایف نے، اور اگر ہمارے جو حکمران ہیں وہ یہ کہتے رہیں گے کہ انشاءاللہ 1.25 بلین ادھار مل جائے گا، تو میرا خیال ہے کہ ہم پھر یہ سب برداشت کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اندر ہم یہ کہیں کہ ہم نے بزنس کمیونٹی کو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھائی ہے، پاکستان کے اندر
زراعت کو فروغ دیا ہے, پاکستان کے اندر انڈسٹری کو فروغ دیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے الحمدللہ اتنا بہتر کام کیا ہے کہ ہم نے 3 دن کے لیے دفاتر بند کر دیے ہیں, سرکاری ہوں یا نیم سرکاری ہوں یا پرائیویٹ ہو, ہم نے اسکول بند کر دیے ہیں, ہم نے یہ کر دیا ہے. یعنی ہم ان چیزوں پہ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. کرنا چاہیے, ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. مسٹر شاہد صاحب, آپ کا رسپانس سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ اسامہ صاحب فار انوائٹنگ می ان یور شو. کاش فرح خان صاحبہ کچھ ہمیں حقائق بتاتی. یہ تو ہم مطلب بڑے پرانا سنتے چلے آ رہے ہیں, دل کے اوپر پتھر رکھ لیے, انٹرنیشنل کرائسس آ گئے ہیں, اس وجہ سے پرائسز بڑھانی پڑ رہی ہیں. وہ بھائی انٹرنیشنل پرائسز تو کم ہو گئی, اب کس چیز کے لیے میں حکومت کو اپریشیٹ کروں کہ آپ نے قیمتیں بڑھا دی. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں. اگر مطلب انہوں نے جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن انہوں نے نہیں کی پچھلے 9 مہینوں کے اندر, ان کی وہ جو پورے نہیں ہو رہے ان کے جو ٹارگیٹس تھے, تو اس کا خمیازہ کیا پھر پاکستان کی عوام ہی بھگتے گی. ان کے ٹیکس کلیکشن مطلب لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے, لوگ ان کو ٹیکس نہیں دینا چاہتے. ان کو پتہ ہے یہ حکومت ہمارے اوپر ہمارے ٹیکس کے پیسے ہمارے اوپر نہیں لگاتی, وہ ان کو ٹیکس نہیں دیتے. لیکن یہ دوسری طرح سے پوری ریاست جو ہے, پوری قوم کو جو ہے وہ گرائنڈ کر رہے ہیں. پیٹرول کی پرائسز بڑھا دو, بڑا آسان سا طریقہ ہے. مرتا ہے غریب مر جائے, کسی کے پاس کچھ رہتا ہے, کسی کے گھر میں روٹی پکتی ہے نہیں پکتی, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. خدارا ایسا نہ کریں. یہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں پوری قوم بیوقوف بیٹھی ہوئی ہے کہ جیسے آپ کہیں گے وہ مانتے چلے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. لیکن گزارش یہ ہے, 4 سال ہو گئے آپ کو حکومت کے اندر آئے ہوئے, اور آپ یہ وعدہ اور آپ یہ نعرہ لے کر آئے تھے کہ جی ہم نے, جی آپ نے اپنی سیاست کو بھی تباہ کر دیا, آپ نے ریاست کو بھی تباہ کر دیا. ایک اچھی بلی چلتی ہوئی ریاست جس کی جی ڈی پی 6% کے اوپر گرو کر رہی تھی, آپ نے 4 سال کے اندر اس کو 2.5 پہ لا کر کھڑا کر دیا. ایک اچھی بلی ریاست جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جس کی 13% تھی, آج آپ اس کو نیگیٹو میں لا کر کھڑا کر دیا. ایک اچھی بلی ریاست جس کے اندر پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز 150 روپیہ تھی, آپ نے آج 415 پہ لا کر کھڑی کر دی. ایک اچھی بلی ریاست جس کے اندر روزگار مل رہا تھا, آج 18 لاکھ نوجوان بچہ اس ملک سے باہر جا رہا ہے. ایک اچھی بلی ریاست جس کے اندر فورن ریمیٹنسز یا آپ کی ایکسپورٹس جو تھی وہ 32 ارب ڈالر تھی, آج آپ کی 18 ارب ڈالر کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں. ایک اچھی بلی ریاست جس کے اندر کسان خوشحال تھا, آج بیچارہ مر گیا کسان. آپ نے کہا ہم کر رہے ہیں کسان کے لیے کچھ نہ کچھ, ہم افغانستان کے متبادل آپ کو کوریڈور دے رہے ہیں, وہاں سے ایکسپورٹ ہوگی. کدھر گیا وہ کوریڈور, کدھر گیا وہ کسان؟ آپ نے کہا گندم 3 سال پہلے آپ نے کہا جی ہم پرائس فکس نہیں کریں گے, اس دفعہ آپ نے پرائس فکس کی, اپنے ہی لوگوں کو نوازا. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آنے والے 3 یا 4 مہینے بعد ایک ایسا بڑا کرائسس آپ کے لیے جنم لے رہا ہے. گندم کے حوالے سے لوگ 4,000 روپے لے کر پھر رہے ہیں لیکن گندم نہیں مل رہی, کیونکہ گورنمنٹ کے جو تھے پرائیویٹ لوگ انہوں نے وہ ساری کی ساری بینیفیشری بن کے ہر چیز کو پرچیز کر لیا. تو خدا را یہ مان لیں آپ کے ان 4 سالوں کے اندر انہوں نے اکنامیکلی اس ملک کو فیلئر کی طرف لے گئے. یہ اس ملک کے اندر اکنامیکلی مینج نہیں کر سکے. ان کی پالیسیز کی وجہ سے آج ملک جو ہے وہ تباہی کے دہانے کے اوپر ہے. 140 ارب ڈالر کا قرضہ ہے اسامہ صاحب ہمارے کے اوپر, اور یہ لوگ جو ہے پچھلے 77 سال کے اندر یہ دونوں جماعتیں اقتدار کے اندر ہیں. میرا تو پیریڈ ہی 3.5 سال دوسری جماعت سے میں پوچھ لیتا ہوں, 140 ارب روپے کا قرضہ. جی اخون دادا چٹان صاحب, سر آپ سے جب بات کی جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ نہ ہم اتحادی ہیں نہ ہم حکومت کر رہے ہیں, تو اپوزیشن کا کردار بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے آپ کی. آپ کو اتنی بڑھتی ہوئی قیمتیں, چاہے وہ پیٹرول کی ہیں چاہے وہ مہنگائی ہے, اس کے اوپر بھی کوئی مؤثر آواز پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں آ رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اگر کوئی حقیقی اپوزیشن اس ملک میں ہے تو وہ دراصل میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اپوزیشن کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تنقید برائے تنقید کریں, آپ اختلاف برائے اختلاف کریں. جن چیزوں میں حکومت کی کارکردگی اچھی ہیں اس کو ہم سراہتے ہیں, ان کے ہم تعریفیں کرتے ہیں, لیکن جہاں جہاں پہ ان لوگوں کا کمی ہے, کوتاہی ہے, غلطیاں ہیں, وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ہائی لائٹ کرتی ہیں. اسمبلی میں بھی, میڈیا پہ بھی, جلسوں میں بھی, ہر جگہ پہ بھی. پی ٹی آئی جو اپوزیشن پارٹی ہیں انہوں نے تو ملاقاتوں کے علاوہ, عمران خان صاحب کے رہائی کے علاوہ,
कभी भी आप मुझे बताएं कि अवामी मसाइल पे इन लोगों ने कभी कोई एहतजाज किया है या इन लोगों ने अवाम के लिए कोई आवाज उठाया है, असम्बली के अंदर उठाया है, असम्बली के बाहर उठाया है। मैं अपने दोनों आपकी जो मेहमान है इनके 50% बात से इत्तेफाक करता हूं, 50% बात से मेरा इख्तिलाफ है। मैं जो फराह खान साहिबा है इनके इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं कि यूक्रेन की जो लड़ाई हो गई इसके असरात भी पूरी दुनिया पे पड़े, पाकिस्तान पे भी पड़े। ये अभी ईरान और इजराइल अमेरिका वार में इसके असरात पूरी दुनिया पे पड़े। इस हद तक तो मैं इसके साथ इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन मैं इनके दो बातों से इत्तेफाक नहीं करता हूं। पहली बात ये कि ठीक है असरात पड़े, लेकिन जो असरात पड़े हैं, हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा ये है, हमारा इख्तिलाफ गवर्नमेंट के साथ इस चीज पे है कि इसके जो असरात इस मुल्क पे पड़े हैं इसका बोझ आप अशरफिया पे डाल दें। आप मेहरबानी करके अपने अखराजात कम कर दें। आप मेहरबानी करके अदलिया की जो गैर ज़रूरी अखराजात है इस पे कट लगाए। एस्टेब्लिशमेंट की जो गैर ज़रूरी अखराजात है इस पे आप कट लगाए। और बजाय इसके कि आप रोज बरोज जो लोग टैक्स दे रहे हैं इस पे आप टैक्स के बोझ डालते हैं, जो कुछ तनख्वाहदार लोग हैं ज्यादातर और कुछ कारखानादार और सनतकार लोग हैं, बजाय इसके कि आप इस पे मजीद बोझ डालें, आप लोग मेहरबानी करके अपना टैक्स का दायरा उसी करें। इस नेट में और लोगों को शामिल करें। 25 करोड़ पाकिस्तान में मैं समझता हूं कि कोई 5-6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वो टैक्स दे सकते हैं। बड़े बड़े शादी हाल चलाते हैं, बड़े बड़े पेट्रोल पंप चलाते हैं, मेगा मार्ट चलाते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो टैक्स के दायरे से बाहर है, आप उसको टैक्स के दायरे के अंदर लाए, बजाय इसके कि आप ऐसे टैक्सेस लगाए बिजली पे, फ्यूल पे, गैस पे कि इनसे हर शहरी मुतासिर हो। इसके बजाय आप मेहरबानी करके आप जो सरमाएदार है, जो अशरफिया है, जो लाख और करोड़ों में उन लोगों ने और अरबों में बिलियनियर बन गए हैं, इस मुल्क से कमाया है, आप इन लोगों पे ये बोझ जो है इन लोगों पे डालें। IMF ने आपको कभी नहीं कहा है कि आप अपने गरीब अवाम को रिलीफ नहीं दें। IMF ने आपको कभी इस चीज से नहीं रोका है कि आप अशरफिया पे बोझ नहीं डालें। तो मैं इन दोनों बातों नहीं सर, वैसे चिटान साहब मेरा एक सवाल है आपसे, बड़ा ही ये दूसरा सिर्फ एक छोटी सी चीज, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर आप कंप्लीट कीजिएगा। मतलब ये बड़ा एक गैर आप कह लें कि ऐसा होगा सवाल जिसको राय नहीं मिलेगी, लेकिन अशराफिया ने ऐसी कौन सी गलती की है कि सारा बोझ उन पर डाली जाए कि वो यहाँ पे नौकरियां क्रिएट कर रहे हैं, वो यहाँ पे जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए उन पे बोझ डाला जाए। जो टैक्स बनता है वो सबको देना चाहिए, उनको भी देना चाहिए, या वो चोरी कर रहे हैं तो उठा के जेल में डाल दें। ये बात मेरी समझ से बाहर है कि एक बंदा मेहनत करता है। सर मैं एग्जांपल देता हूं, एक शख्स जो है वो पाकिस्तान में मेहनत करता है, फॉर इंस्टेंस उसने ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू कर दिया, जीरो से स्टार्ट किया है, उसने एक साल में 1 करोड़ रुपया कमाया है, आपका एफबीआर 40 लाख रुपया उससे टैक्स ले रहा है। क्यों ले रहा है सर 40 लाख रुपया टैक्स? किस चीज का 40 लाख रुपया साल का टैक्स ले रहा है वो 1 करोड़ रुपया उसके प्रॉफिट के ऊपर? यदि इशराफिया है तो हम उसको कह दें कि जी ठीक है इसको खींच लो, इससे ले लो पैसे। उसामा भाई, सबसे पहले बात तो ये कि गरीब बंदे का जो है खाने पीने का और रोटी का सवाल है। पहले जो लोग 2 टाइम पे खाते थे, जो कमाते थे, अग्रीड, अब वो 1 टाइम का भी बहुत मुश्किल से खा रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये, अगर अशरफिया पे बोझ आ जाए तो वो भूखा नहीं रहेगा, वो नंगा नहीं रहेगा। लेकिन अगर बोझ आप आम आदमी पे डाले तो उस पर। दूसरी बात ये है कि ये जो अशरफिया है इसने इस मुल्क से बहुत फायदे उठाए हैं, चाहे वो इमरान खान साहब का हुकूमत था और नवाज शरीफ साहब का भी ये वतीरा है कि जब भी इसका हुकूमत आया है इन्होंने हमेशा से अशरफिया को नवाजा है। किसी ने इसके ब्लैक मनी को जो है वाइट किया है। IPPs वालों को देख ले, जो बिजली नहीं भी कमाए बनाए हैं, इनके भी लोगों से पैसे ले रहे हैं।
تو ان لوگوں کو جب اتنے مراحت اس ملک سے ملے ہیں اور اس کے مراحت کے وجہ سے یہ لوگ بلیئنئر بن گئے ہیں، تو اگر آج اس ملک میں جو بلیئنئر یہ لوگ بن گئے ہیں، اگر آج اس ملک کے عوام پہ برا وقت آ گیا ہے اور ان لوگوں نے کوئی تھوڑا سا بوجھ اٹھا دیا تو کون سا قیامت آ جائے گا؟ نہیں بالکل قیامت نہیں آ جائے گا، لیکن اب یہ آپ نے ڈیفرنٹ بات کی ہے، اب کلیئر ہو گئی، اب آپ کی بات اصل میں کلیئر ہو گئی ہے۔ دیکھیں وہ اشرافیہ جن کو مراد ملی ہے ان کو ضرور آپ کیجئے، لیکن وہ لوگ جو 1 کروڑ 2 کروڑ کا بزنس کر رہے ہیں ان کے اوپر اگر آپ بوجھ ڈالیں گے تو ان کی وجہ سے آپ اسامہ بھائی کس دنیا میں رہتے ہیں؟ 1 2 کروڑ والے کو کس نے اشرفیہ میں شمارا ہے اس ملک میں؟ مجھے یہ بتائیں۔ دیکھیں جب آپ 1 کروڑ کمانے پہ 40 لاکھ ٹیکس لگائیں گے تو آپ اس کو اشرافیہ سمجھ کے اتنا ٹیکس لگا رہے ہیں نا، یعنی آپ نے 40% جو ہے وہ لگا دیا۔ 1 کروڑ کمانے والوں سے ٹیکس لیا ہے؟ کس نے 1 کروڑ؟ کون نہیں لے رہا سر؟ آپ سلیبز چیک کریں جا کے، وہی تو سلیبز دیکھیں یار، ٹیکس کا تو پوری دنیا میں ایک نظام ہے۔ برطانیہ میں جو لوگ رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے مہذب دنیا میں رہتے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ آپ منتھلی جو کماتے ہیں اس کا حکومت کو کتنا ٹیکس دیتے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے۔ آپ سیزن جرنلسٹ ہے الحمدللہ، تقریباً 12 سال سے تو 13 میرا واسطہ ہے، میں آپ کو جرنلزم میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کتنا ایکٹیو جرنلسٹ ہے۔ ٹیکس کے بغیر ملک نہیں چلتے ہیں، نہیں اس پہ چلتے، بحث کرنے کا کوئی ضرورت نہیں۔ چلیں آگے کریں، اچھا چلیں کمپلیٹ کریں، اس ٹاپک سے نکل کے تھوڑا آگے بڑھنا جی بتائیں۔ کیونکہ پرخان صاحبہ کے جن باتوں سے میرا اتفاق نہیں تھا وہ تو بتا دیا۔ اب میرا مسعود بھائی جو ہے میں اس کو بھی بتا دوں کہ مسعود بھائی کے یہ چیزوں سے تو میرا اور ان کا اتفاق ہے کہ لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے، لیکن انہوں نے اپنی دور حکومت کے جو کارنامے اور جو غلط فگر سامنے کر دی، میرا اس سے اتفاق نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے دور میں پاکستان دنیا میں اکیلا ہو چکا تھا۔ انڈیا اور مودی کا یہ نیریٹیو کام کر گیا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کی فیکٹری ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس دور میں مافیا کا راج تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے غلط معاہدے کر کے اور دہشت گردوں کو جیلوں سے چھوڑ کے پاکستان کو ایک بار پھر بدترین دہشت گردی میں دھکیل دیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آخر میں جب ہم کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، پاکستان کے حالات یہ ہو گئے کہ ان کے اپنے وزیر خزانہ نے اور ان کے اپنے BR کی چیئرمین شبر زیدی صاحب نے خود کہہ دیا کہ ملک تو دیوالا ہو چکا ہے، صرف اعلان کرنا جو ہے وہ باقی ہے۔ اور حالات اس نہج تک پہنچ گئے تھے کہ ہم ہر رات اس بات پہ ٹاک شو کرتے تھے، آپ کو یاد ہے اسامہ بھائی، جی کہ خدا نخواستہ پاکستان کل سری لنکا بننے والا ہے اور پرسوں سری لنکا بننے والا ہے۔ تو ان کی جو حکومت میں جتنے قرضی لی ہیں، جتنا کرپشن ہوا ہے، جتنی ناانصافی ہوئی ہے، جتنا سیاسی جو ایک سپیس ہے اس کو چھوڑا ہے، اس کا ریکارڈ دنیا میں نہیں مل رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میرے مسعود بھائی کے اس بھائی سے میرا بالکل اتفاق نہیں ہے کہ ان کا دور حکومت بہت اچھا دور حکومت تھا، اور آج جو ہے حکومت کے حالات، پاکستان سفارتی لیور پہ دنیا میں آپ جس پوزیشن پہ ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ دفاعی پوزیشن پہ جس پوزیشن پہ ہے، ان کے وزیر اعظم نے تو کہا تھا کہ میں کیا کروں، میں انڈیا سے لڑوں۔ انہوں نے تو ایک دن کے اندر ایک دھمکی پہ ان کا جو پائلٹ تھا اس کو چھوڑ دیا، واگا پہ ان کے حوالے کر دیا۔ آج پاکستان کا دفاعی پوزیشن دیکھ لو۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس عزت کو برقرار رکھنے کے لیے جو اس ملک کو ملا ہے، 2 چیزوں کی اشد ضرورت ہے کہ ایک اس ملک میں سیاسی استحکام لایا جائے، اور دوسرا یہ کہ ہم اپنی معیشت کو جو ہے اس کو مضبوط کرے اور امن و امان کی صورتحال کو بحال کرے۔ تو آج جو پاکستان کا مقام ہے بہت اونچا مقام ہے۔ ان کے دور میں تو پاکستان خدا نخواستہ بالکل زیرو ہو چکا تھا۔ لوگ ہمارا انڈیا کے ساتھ موازنہ ہی نہیں کرتے تھے، افغانستان کے ساتھ ہمارا موازنہ کرتے تھے۔ تو آج پاکستان جس پوزیشن میں ہے وہ بہت بہترین پوزیشن ہے ان کے دور حکومت۔ بالکل صحیح ہے۔ فرح خان صاحبہ کی طرف بڑھنے سے پہلے میں 2-3 چیزیں صرف چھوٹی کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے، ٹیکس ہر ملک دیتا ہے، وہ لیتا ہے، ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن ذرا ان ممالک میں یہ دیکھیے کہ خدا نخواستہ کوئی بے روزگار ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا، کسی نے اولڈ ایج بینیفٹ کی شکل میں، کسی نے اپنا کاروبار ڈوبنے کی
شکل میں ان کے ساتھ حکومت آگے کھڑی ہوتی ہے. سیکیورٹی بینیفٹس بہت سی چیزیں ہیں, میڈیکل ہے, بہت کچھ ہے. ہمارے یہاں پہ بتا دیجئے کہ ہمیں کیا فیسلٹیز مل رہی ہیں ٹیکس دینے پہ, سوائے ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کے جن کے اوپر ہم 10 دفعہ توڑ کے اس کے بعد دوبارہ سے وہ بناتے ہیں. پنجاب میں دوبارہ سے کلمہ چوک جو ہے وہ ہمیں خیال آیا ہے کہ ہمارے جو کلمہ چوک ہے وہ ایک دفعہ تیسری دفعہ جو ہے وہ ہم توڑ پھوڑ کا شکار کریں گے, کیونکہ ہماری میٹرو جو ہے وہ نیچے سے گزر رہی ہے, اس کو پل کے اوپر سے گزرنا چاہیے تھا. اور اسی طریقے سے جو 2 وقت کی روٹی نہیں کما رہے, سب سے پہلے ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہم سب ان کی بات کرتے ہیں. لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا, کرپٹ اشرافیہ بولا کریں, خالی اشرافیہ نہ بولا کریں. جن کو مراد ملی ہوتی ہیں وہ اشرافیہ بولیں, ان کو پکڑے جیلوں میں ڈالیں, ان سے نکلوائیں پیسے آپ. لیکن اگر کوئی ترقی کر کے جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ اس کی وجہ سے 10,000 خاندان چل رہے ہوں گے, لوگوں کے روزگار چل رہے ہوں گے, اللہ نے اس کو وسیلہ بنایا ہوگا. فرح خان صاحبہ, یہ جو ٹیکس کا ہمارا جو میرے پاس ابھی آیا ہے 7 بلین ریونیو شارٹ فال ہے, ایف بی آر کی ناکامی, اس کا بوجھ عوام پہ کیوں؟ دیکھیں جی, میری زیادہ تر باتیں جو ہیں وہ چٹان صاحب نے کور کر دی ہیں, اور جو میرے پوائنٹس تھے وہ ان کی زبانی آ گئے, میں مشکور ہوں اس کے لیے. ایف بی آر کا اپنا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے. اگر میں ہسٹری اٹھا کے دیکھوں, میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں بیرسٹر صاحب, ایون ان کے دور میں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا بڑا سنہری دور تھا بقول ان کے, کہ یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جب ایف بی آر نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا تو کیا 100% اس نے وہ جو ہے ٹارگٹ اچیو کیا؟ اب حالات جس طرح یہ حکومت شروع ہوتی ہے 2024 کے بعد, یہ بڑا سموتھلی اپنے ٹارگٹس کی طرف جاتی ہے. میں اسامہ صاحب یہ بتا دوں کہ جب ہمیں پاکستان ملتا ہے تو جی ڈی پی 6% نہیں ہوتی ہے, جی ڈی پی مائنس میں چلی جاتی ہے. تو ہمیں اوپر میکرو لیول کے حالات ٹھیک کرتے ہیں تو اس کے ثمرات جو ہیں وہ نیچے مائکرو لیول تک ایک عام انسان تک جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا. آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ میں ملک کو چلاؤں کیسے, کیونکہ میں تو دیوالیہ پن کے قریب آ گیا ہوں, بلکہ اتر چکا ہوں اس میدان میں. تو پہلے تو آپ اس بھور سے اپنے آپ کو نکالتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان سفارتی طور پہ بالکل اکیلا رہ گیا ہے. پھر آپ دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات بناتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے قرضہ جات کی بات آتی ہے, آپ کے فورن ریزروز کی بات آتی ہے کہ آپ کے پاس 3 مہینے کا امپورٹ بل نہیں ہے, کہ خدا نہ خواستہ اگر حالات ایسے ہوتے ہیں تو یہ ملک کیسے چلے گا. تو پاکستان مسلم لیگ نون بشمول اتحادیوں, یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ چیلنج تھا کہ اس کو عبور کیا جاتا. پھر آپ کے سامنے آپ دیکھیں کہ ساری دنیا پاکستان کی موطرف ہو گئی, آپ کی انویسٹمنٹس آنے لگیں. لیکن کیا ہی کہیے گا, کچھ انسان ارادہ کرتا ہے, لیکن کچھ ارادے جو ہوتے ہیں وہ, اگر یوکرین جنگ ہے یا یہ ایران اسرائیل کی جنگ ہے, ہمیں ایک ٹیمپرری پاز لگا ہے. ایف بی آر اپنی کلیکشن کرتی ہے, اسے اپنے ٹارگٹس ملے ہوئے ہوتے ہیں. 2019 میں جیسے 19 میں چٹان صاحب نے فرمایا کہ شبر زیدی صاحب نے تو کہہ دیا تھا, وہ تو چھوڑ گئے تھے کہ یہ بالکل دیوالیہ ہو گیا ہے. پھر جب آپ جاتے ہیں حکومت چھوڑ کے پی ٹی آئی, تو آپ پیٹرول پرائسز کو, ڈالرز ریٹ کو, تمام چیزوں کو کھلی چھوٹ دے کے چلے جاتے ہیں. آپ کو آپ کے ایڈوائزرز کہتے ہیں کہ خدارا ایسا ظلم نہ کریں, آپ کا جانا ہے اور ملک کا پٹھا بیٹھ جانا ہے. تو آپ کہتے ہیں نہیں, میں نے اپنا اچھا امیج چھوڑ کے جانا ہے کہ جب میں حکمران تھا تو سب کچھ ٹھیک تھا. ملبہ ان کے سر پہ ڈال دیا جائے گا. آنے والے جس کو آپ پی ٹی ایم کہیے گا, ان کو بخوبی پتا تھا کہ ملک کی کیا حالت ہو رہی ہے. جیسے چٹان صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی سیاست کی قربانی دی. تو یہ وہ باتیں ہوتی ہیں کہ اگر ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے, ٹاک شوز پہ بیٹھ کے ایک ذہن سازی کرتے ہیں اور حقائق سے دور بھاگتے ہیں, تو اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, انفارمیشن کا دور ہے, ہم جھوٹ نہیں بول سکتے. تو ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. دوسرا, قرضہ جات کی بات ہوئی. خیبر پختونخوا جو ہے وہ 850 بلین سے زیادہ جو ہے وہ کراس کر گیا ہے. کچھ 1-2-3 ماہ پہلے وہ 725 پہ تھا. جس رفتار سے خیبر پختونخوا, اچھا یہ مت بھولیے گا کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ ہر ایک چیز وفاق پہ نہیں ڈال سکتے. 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کو یہ جو ہے اختیار حاصل ہے کہ ہیلتھ ان کی ہے, ایجوکیشن ان کی ہے. بہت سارے ایسے کنکرنٹ لسٹ سے چیزیں جو ہیں وہ صوبوں کو ڈیوالو ہو گئی ہیں. کہ صوبوں کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. صوبے جو خیبر پختونخوا کی میں بات کروں گی, ایون آج صبح سے, بلکہ 7 تاریخ سے جو ملک بھر میں سیلیبریشنز چل رہی ہیں, میں نے پی ٹی آئی کو بہت ہی معذرت کے ساتھ کہیں نہیں دیکھا کہ اس نے کہا ہو کہ بنیانو مرسوس زندہ باد یا مارکہ حق زندہ باد. پچھلے پروگرام میں پچھلے پروگرام میں بیرسٹر شاہد صاحب نے اس کے اوپر بڑی کھل کے تعریف کی تھی, بہت کھل کے تعریف کی تھی.
ہمارے ایگزیکٹلی یہ یاد نہیں مجھے کہ یہ تھا، لیکن انہوں نے حکومت کے، میں بتا دیتا ہوں، یعنی ہمارا یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ بتائیے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بتائیے کہ اس وقت جو ہماری سفارتکاری ہے اس کی بات کیجیے، جو ہمارے معاملات انڈیا سارے، تو انہوں نے بڑی کھل کے اس کے اوپر تعریف کی تھی. ایسے نہ کریں اب آپ، یہ وہ بات کوئی نہیں کرتا. میں اپریشیٹ کرتی ہوں لیکن کچھ چیزیں جو ہم صوبے میں دیکھتے ہیں ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے. 7 مئی کو یہاں پشاور اسٹیڈیم میں ایک بہت بڑی سیلیبریشن ہوگی. انفارچونیٹلی اس میں پی ٹی آئی کا کوئی نہیں تھا، ایون کوئی عام عہدیدار بھی نہیں تھا. تو کیا یہ ملک پی ٹی آئی کا نہیں ہے؟ کیا یہ افواج پی ٹی آئی کی نہیں ہے؟ آج آپ نے ریلی نکالی بجائے اس کے کہ آپ سیلیبریشن کرتے، آپ نے کہا جی 9 مئی کے جو حالات تھے اس کے اگینسٹ. پھر ایک سٹانس آتا ہے. اسامہ صاحب، جب کوئی کسی کو ووٹ دیتا ہے وہ اس واسطے دیتا ہے، پی 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 کی بھی لیڈرشپ جیلوں میں رہی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی رہی ہے، اے این پی کی بھی رہی ہے. جو آپ کے الیکشنز ہوتے ہیں وہ آپ کا مینیفیسٹو ہوتا ہے. لیڈرشپ ملک میں ہے، جیل میں ہے، جیل سے باہر ہے، سامنے ہے، جہاں پہ بھی ہے، ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے. آپ کی پریویس کارکردگی کی بنیاد پہ آپ کو ووٹ دیا جاتا ہے. ہماری پی ٹی آئی کے یہ جو بھائی ہیں بہنیں ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں ووٹ اس لیے ملا ہے کہ ہم نے عمران خان کو جیل سے باہر نکالنا ہے. تو کیا یہ ججز صاحبان ہیں؟ یہ کیا سارے وہاں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے اس لیے ان کو ووٹ دیا گیا؟ میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ اس کے لیے تو عدالتیں ہیں، سب نے فیس کیا ہے، سب نے بہت تکالیف اٹھائی ہیں، سرخرو ہو کے باہر نکلے ہیں. آپ اس چیپٹر کو ایک سائٹ پہ رکھ کے، اگر خیبر پختونخوا کا مینڈیٹ آپ کو ملتا ہے، خدا را آپ خیبر پختونخوا پہ فوکس کیجئے. آپ وفاق سے گلا کرتے ہیں کہ وفاق آپ کو پیسے نہیں دیتا. 8,404 بلین روپیز سنس 2010 آپ کو وفاق نے دیے ہیں. کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ یہ پیسے کہاں لگے؟ وہ آئی ڈی پیز کی مد میں ہے، وہ وار آن ٹیرر ہے، وہ این ایف سی ہے، یو نیم اٹ، وہ پیسے گئے کہاں؟ آج بھی میرا صوبہ دیکھیں، اگر اس پہ یہ اماؤنٹ لگتا تو ڈیفینیٹلی یہ آج نیو یارک کا مقابلہ کرتا، یہ آج لندن کا مقابلہ کرتا. بالکل ٹھیک ہے، مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں مسٹر صاحب آپ کی طرف رخ کریں گے، جواب لیں گے. ایک شارٹ بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. مسٹر صاحب آپ نے گفتگو سنی ہے، صوبوں کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے، اس کے علاوہ آپ کی حکومت کے وقت کی بات کی گئی ہے. میں تھوڑا سا بتاؤں گا کہ اس کے اوپر آپ چاہوں گا کہ آپ بات کیجیے. جی اسامہ صاحب، ایک دو چیزیں میں کلیریفائی کرنے کے بعد بالکل آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. جس طرح چٹان صاحب نے کہا اور فرح خان صاحبہ نے کہا، فرح خان صاحبہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ 2021-22 کی اگر جی ڈی پی اس دور کی نیگیٹو کے اندر ہو تو میں تحریک انصاف بھی چھوڑ دوں گا، میں سیاست چھوڑ دوں گا. ابھی گوگل کر لیں، اگر 6% پلس نہ آئے تو بالکل میں کہوں گا جی آپ سچ بول رہی ہیں. تو ایسے نہ کریں، لوگوں کے سامنے سارے حقائق. اگر 13% جو ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نہ ہو تب بھی میرا یہی کلیم ہے، اور کوئی ٹال کلیم نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی تھی 2018 سے لے کر 2022 تک. بالکل ایسا نہیں ہوا. ہم لوگ مطلب بہت کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن نہ کر سکے. لیکن ہم لوگ تو آپ کے مطابق برے لوگ تھے، آپ لوگ تو بہت اچھے لوگ ہیں. آپ کو تو جی ڈی پی 6% سے 9% پہ لے کر جانی چاہیے تھی. آپ کو پاکستان سے بے روزگاری ختم کرنی چاہیے تھی. آپ کو پاکستان کے اندر فیول پرائسز جو ہم 150 پہ چھوڑ کے گئے تھے، آپ کو ان کو 100 پہ لے کر آنا چاہیے تھا. آپ ہمارے متعلق بار بار یہ کہتے تھے 1 روپیہ کم ہو تو وزیر اعظم چور ہے. ادھر 15 روپے 100 روپیہ بڑھاتے ہیں. تو میں کیوں نہ کہوں کہ 100 مرتبہ وزیر اعظم چور ہے، کیونکہ ان وزراء اعظم جو آپ لوگوں کی حکومت بیٹھی ہے انہوں نے کیا کیا. آپ نے 11 جو ہے آپ نے پنجاب گورنمنٹ نے جہاز دے لیا. یہاں لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی. آپ لوگوں نے ایم پی ایز ایم این ایس کی تنخواہیں بڑھا دی. اخونزادہ چٹان صاحب کہتے ہیں لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، یہ انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے. تو جب نہیں مل رہی اخونزادہ چٹان صاحب تو کیوں بیٹھے ہیں حکومت کے اندر؟ وہ چھوڑے اس بیماری کو، اس پہ لعنت بھیجیے اور نکل آئے اس سے، اور آ کر بیٹھتے اس نعرے کے ساتھ جو کبھی ذوالفقار علی بھٹو نے لگایا تھا کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان. آج آپ خود کہہ رہے ہیں کہ روٹی نہیں مل رہی، لیکن آپ مرات لے رہے ہیں. آپ نے سارے کانسٹیٹیوشنل عہدے لیے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے تنخواہیں لے رہے ہیں، بڑی بڑی مرات لے رہے ہیں. آسٹیریٹی میئرز کی بات کر رہی ہیں فرح خان صاحبہ. آپ مجھے یہ بتائیں، مجھے آپ نے فگرز دینے ہیں، میں یہ آن ایئر آپ سے کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی دے رہے ہیں، ہم موٹر سائیکل والے کو دے رہے ہیں، ہم جو ہے ایک عام آدمی کو دے رہے ہیں.
تو مجھے ذرا وہ تھوڑی کیلکولیشن بتائیں گے کتنے لاکھوں لوگوں کو آپ نے موٹر سائیکل کی سبسڈی دی؟ مجھے ان کے فگرز بتائیں گے؟ میرے مطابق تو بالکل بلینک ہے، کوئی ہے ہی نہیں جس کو آپ نے کوئی سبسڈائز قسم کی دی ہو، اور اگر کوئی فگر ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے گا۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں آپ نے کہا پبلک ٹرانسپورٹ ہم فری کر رہے ہیں، تو مجھے وہ اضلاع بھی بتا دیجئے گا اپنے ادھر پنجاب کے اندر یا سندھ کے اندر چٹان صاحب، کہ وہاں پہ کتنے اضلاع کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ موجود ہے۔ صرف اگر 32 اضلاع ہیں سندھ کے اندر، تو وہاں پہ صرف یہ 4 یا 5 اضلاع ہیں جہاں پہ اس وقت پبلک ٹرانسپورٹ ہے۔ پنجاب کے اندر 36 اضلاع ہیں، 36 کے اندر سے 8 اضلاع ہیں جہاں پبلک ٹرانسپورٹ ہے، باقی کا تو آپ نے دعویٰ کیا ہی نہیں۔ باقی تو سارے کے سارے بیچارے جو ہے وہ پریشان حال ہیں۔ اور پھر اگر آپ بات کریں خیبر پختونخوا کی فرح خان صاحبہ، تو مجھے یہ ایک بات بتائیں، آپ ہمیں این ایف سی کے تحت جو ہمیں آپ دیتے ہیں، جو شیئر دیتے ہیں وہ ہے 14%، اور آپ ہمارا جو 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہماری پاپولیشن بڑی جو مرج ڈسٹرکٹ کے ساتھ جو آئے سارے، ہماری آبادی ہو گئی 4.5 کروڑ، 3.5 کروڑ سے 1.5 کروڑ کی آبادی بڑھی۔ ہم نے پچھلے این ایف سی کے اندر کہا کہ یہ ہمارا شیئر جو ہے پاپولیشن ہی اگر کرائیٹیریا ہے تو اس کو 14% سے 19% کریں۔ کیا آپ نے کیا؟ ہم بائیک آؤٹ کر کے بیٹھے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ بھی؟ آپ ماشاءاللہ خیبر پختونخوا سے ہیں، آپ کو اس معاملے میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی کرنی چاہیے۔ آپ اٹھ کے خود اپنی گورنمنٹ سے یہ سوال کریں کہ جب آبادی بڑھ گئی 3 کروڑ سے 4.5 کروڑ ہو گئی، تو آپ این ایف سی کے اندر شیئر کیوں نہیں بڑھاتے؟ اور پھر شومیہ قسمت کہ جو این ایف سی کے اندر 14% ہمیں ملنا ہے، اس کا بھی 4800 ارب روپیہ ابھی تک آپ لوگوں نے ہمیں نہیں دیا۔ بالکل ٹھیک ہے سر بیرسٹر صاحب، لیکن یہ بھی ضرور رسپونڈ کیجئے کہ حکومت جو ہے وہ ووٹ اس لیے لیے جاتے ہیں، حکومت اس لیے بنائی جاتی ہے کہ سرو کیا جائے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، لیکن آپ کا نعرہ کہ ہم نے جو ہے وہ جیل سے باہر نکلوانا ہے، یہ بھی کوئی سمجھ نہیں آتی بات ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، ہر سیاسی جماعت جب حکومت کے اندر آتی ہے، میں پوچھتا ہوں یہاں پہ بیٹھی دونوں ان سیاسی جماعت سے جو اتحادی ہیں، کیا ان کا کبھی مینیفیسٹو یا کبھی ان کا یہ نعرہ تھا حکومت میں آنے کے بعد کہ ہم ذوالفقار علی بھٹو شہید کے مرڈر کو جو ہے جوڈیشل مرڈر ڈکلیئر کروائیں گے؟ یہ چیزیں نکلتی ہیں، حالات جو ہے وہ چیزیں پیدا کرتے ہیں اور اس کے بعد اسٹریٹجی بنتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 2024 کے الیکشن کے اندر عمران خان کے نام کے اوپر ہمیں ووٹ پڑے۔ عمران خان کے نام کے اوپر 2 کروڑ 70 لاکھ ووٹ پاکستان تحریک انصاف جس کا سمبل دے لیا گیا، جس کے پرپوزر سیکنڈر کو اٹھا لیا گیا، جس کو فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں دیا گیا، لیکن لوگوں نے ووٹ دیے۔ تو ان لوگوں نے کس چیز پہ ووٹ دیے تھے کہ عمران خان آ کر دوبارہ مسند پہ بیٹھے، لوگوں کے دکھوں کا مداوع اس کے پاس ہے۔ لیکن اب جب عمران خان پابند سلاسل ہے اور پولیٹیکل کیسز کی بیسس کے اوپر پابند سلاسل ہے، جس کو نہ آپ صحت کی سہولت دیتے ہیں، جس کو نہ آپ اس کے لائرز کی ایکسیس دیتے ہیں، نہ اس کو جو ہے آپ اوپن ٹرائل دیتے ہیں، آپ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کر کے آپ نے جوڈیشری کو تابع کر دیا ایگزیکٹو کے۔ وہ تو بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری کو آزاد کر دو، اگر میرے کیسز کے اندر جان نہ ہوئی تو میں آٹومیٹیکلی باہر آ جاؤں گا۔ تو عمران خان کا کیسز ان کے کیسز سے تو بہت زیادہ مختلف ہیں، اور کیوں نہ یہ اسٹرگل کی جائے کہ ایک پارٹی جس نے 2 کروڑ 70 لاکھ ووٹ لیا، آج ہمارا ورکر ہم سے پوچھتا ہے، پاکستان کی یہ 25 کروڑ عوام پوچھتی ہے ہم سے، ہمارے اپنے حلقوں کے اندر جانا مشکل ہو گیا اس بات کے اوپر کہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں اسٹرگل کرتے۔ اب دیکھیں ہمارے پاس آپشنز کیا بچتی ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس طرح یہ اتنے آرام سے بات کر دیتے ہیں۔ ہم حب الوطن پاکستان ہونے کے ناطے ہم لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہیں کرنا چاہتے۔ جس طرح کے ملک کو بیرونی خطرات اس وقت جن کا سامنا ہے، افغانستان کا بارڈر آپ کا گرم، انڈیا کے ساتھ آپ کی ہاسٹیلٹی ہے، ایران کے حوالے سے امریکہ یہاں پہ آ کر اٹیک کیے بیٹھے، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم یہاں پہ کوئی اس طرح کی سچویشن کریٹ کر دیں یا ہو جائے جس کے اوپر سول وار کی طرف بات چلی جائے۔ خدا نہ خواستہ اس ملک کا واحد حل صرف اور صرف سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن، رول آف لا، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے۔ وہ یہ سارا کچھ کر دے، اس ملک کے اندر فورن انویسٹمنٹ بھی آ جائے گی، اس ملک کے معاشی حالات بھی بہتر ہو جائیں گے، اور اس ملک کے اندر صحیح معنوں کے اندر جمہوریت بھی قائم ہو جائے گی۔ رائٹ سر، بلکہ مجھے سر چٹان صاحب کی طرف جانا ہے۔ چٹان صاحب آپ پہ بھی اعتراض اٹھائے کہ آپ حکومت سے مراد بھی لے رہے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، سارے عہدے بھی آپ نے جو ہے وہ آئینی لیے ہوئے ہیں، اور پھر آپ جو ہے وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی۔
دیکھیے اس سے پہلے میں ایک اور بات کا شاہد صاحب کو یاد دلاؤں، کیونکہ انہوں نے 2 بار یہ اعتراض اٹھایا کہ آپ لوگ حکومت کے پاس ہیں اور آپ حکومت سے نکلتے کیوں نہیں ہیں. تو میں اس کو یاد دلاؤں کہ ہم تو ان لوگوں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے تھے. حالات ایسے تھے الیکشن ریزلٹ کے بعد کہ ایک پارٹی خود سے حکومت نہیں بنا سکتی تھی. اگر ہم کسی ایک پارٹی کے ساتھ شامل نہیں ہو جاتے تو پھر حالات یہ ہوتے کہ دوبارہ الیکشن ہوتا، ہمارے ملک کی معیشت کے جو حالات تھے، امن و امان کی صورتحال تھے، ہمارا ملک اس طرح کا ایڈوانچروں کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا. تو ہماری مجبوری یہ تھی کہ یا مسلم لیگ کے ساتھ جانا تھا یا پی ٹی آئی کے ساتھ جانا تھا. ہم نے سب سے پہلا دعوت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دیا کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں، لیکن عددی اکثریت آپ کا زیادہ ہے. اخلاقاً اگر آپ حکومت بنانا چاہتے ہیں تو ہم حکومت میں شامل ہوئی بغیر اپنا ووٹ آپ کو دے سکتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کا جواب کیا تھا کہ میں تو ہاتھ ملاؤں گا ڈی جی آئی کے ساتھ، میں تو مذاکرات کروں گا آرمی چیف کے ساتھ، میں تو کسی سیاستدان سے نہ ہاتھ ملاتا ہوں نہ بیٹھنا پسند کرتا ہوں، یہ چور ہے یہ ڈاکو ہے اور میں ان لوگوں سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا ہوں. دوسری بات ہو گئی مراعات کے اور آئینی عہدوں کی. تو یہ جو ہمارے پاس آئینی عہدے ہیں یہ کوئی بھیک مانگ کے ہم نے نہیں لیے ہیں، اس کا عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا تھا. وہ مینڈیٹ جو ہمیں دیا تھا وہ ہم نے مسلم لیگ نون کو دیا اور اس کو وہ حکومت میں آ گئی. اور مسلم لیگ کو جو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا انہوں نے ہمیں دیا اور ہمارے آئینی عہدے جو ہیں وہ بن گئے. اور سیاست یہی چیز کا نام ہے، یہی جو ہے سیاست ہے پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں ہے کہ یہ اتحاد ہو جاتے ہیں کہ آپ یہ لو اور آپ یہ دو. ہم جو مراد لیتے ہیں اس پہ ہم کام کرتے ہیں. ہمارا صدر صاحب ہے وہ بھی فل ٹائم کام کرتا ہے، ہمارے گورنرز ہے، ہمارا سینٹ کا چیئرمین ہے، ہمارا ڈپٹی سپیکر ہے، یا ہمارے ایم پی ایس ہیں یا ہمارے ایم این ایس ہیں یا ہمارے سینیٹرز ہیں، وہ باقاعدہ کام کرتے ہیں. لیکن شاید صاحب کو یاد نہیں ہے کہ ان لوگوں نے استعفائے دی تھی، یہ لوگ کام نہیں کر رہے تھے اور اب بھی نہیں کر رہے ہیں. جو ان لوگوں کا کام ہے بحیثیت اپوزیشن وہ یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود پہلے بھی یہ لوگ مراعات لیتے تھے، آج بھی یہ لوگ مراعات لیتے ہیں. اور اگر یہ شاہد صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا ہے، روٹی نہیں مل رہا ہے، تو یہ مجھے ایک بار بتائے کہ ان مسائل کے لیے جو عوام کے مسائل ہے، جو حکومت کے نااہلیہ ہے، نالائقیہ ہے، اس کے خلاف ان لوگوں نے ایک بار دھرنا دیا ہے؟ مجھے ایک بار تو بتائیں نا. کیا ان لوگوں کا حق نہیں بنتا ہے کہ اتنے دھرنے دیتے ہیں، اتنے احتجاج کرتے ہیں؟ جہاں تک این ایف سی کا مسئلہ ہے، ہم مانتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں صوبوں کی جو حقوق ہے وہ کسی صوبے کو نہیں ملے ہیں، لیکن موجودہ فارمولے کے تحت جتنے حق بنتے ہیں کے پی کے کو وہ کے پی کے کو ملتے ہیں، جتنے سندھ کے حق بنتے ہیں وہ سندھ کو ملتے ہیں، جتنے بلوچستان کا حق بنتے ہیں اتنا بلوچستان کو ملتے ہیں. یہ اس میں نہیں ہے کہ 18ویں ترمیم کے مطابق سندھ کو مل رہے ہیں، 18ویں ترمیم کے مطابق پنجاب کو مل رہے ہیں، 18ویں ترمیم کے مطابق بلوچستان کو مل رہے ہیں. صرف پختونخوا صوبہ اس کے لیے اس وجہ سے محروم رکھا گیا ہے کہ پختونخوا صوبہ جو ہیں اس پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو اس طرح کا ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل. دوسرا میرا شاہد مسعود صاحب کو ایک مشورہ ہے میرے بھائی کو، اس میں اس کا قصور نہیں ہے اگر یہ لوگ غلط پیگرز پیش کرتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ یہ نیوٹرل میڈیا کو نہیں پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں، اس کو یہ لفافہ صحافت کہتے ہیں. یہ لوگ صرف وہ ولاگرز کو سنتے ہیں، ان صحافیوں کو سنتے ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور وہ غلط پیگر جو ہیں وہ لوگ پیش کر کے اور یہ لوگ ان سے سن کے اگر اس نے استعفیٰ دینا ہے تو اچھی بات ہے، پی ٹی آئی سے استعفیٰ دے دی. لیکن میں لمبے پیگرز اگر پیش کروں گا تو اتنا ٹائم نہیں ہوگا. میں شارٹ کٹ میں شاید مسعود صاحب کو سمجھانے کا کوشش کرتا ہوں. میں ایک سیاسی ورکر ہوں، یہ ماشاءاللہ بیرسٹر بھی ہے. کسی حکومت کی معیشت کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہے تو 2 چیزوں پہ آپ غور کریں. نمبر 1 کہ انفلیشن ریٹ کیا ہے،
किसी हुकूमत का, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हुकूमत की मईशत के हालात क्या है। दूसरा ये कि इंटरेस्ट रेट क्या है। तो मैं शायद मसूद साहब को लंबे लंबे फिगर्स पेश नहीं करना चाहता हूँ, सारा जो हकीकत है वो मुझे मालूम भी है, मेरे पास है भी, और मुझे याद भी ज़बानी। दो चीज़ें इनके दौर में 49% इन्फ्लेशन रेट था, ये चेक करके देख ले, और इनके दौर में इंटरेस्ट रेट जो था वो 21% था। इसके बाद अगर ये दावे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये गलत साबित हो गई तो मैं पीटीआई से इस्तीफा दे दूंगा, तो मैं अपनी भाई को कह रहा हूँ कि अगर आप जो सोशल मीडिया टीम है पीटीआई के, अगर इनसे आप बाहर निकले और आप न्यूट्रल मीडिया को पढ़े तो फिर आपके साथ जो है कोई मुज़ाकरात करने की ज़रूरत नहीं है, फिर अपना इस्तीफा लिख के दे दी। क्योंकि मैं बहुत माजरत के साथ शाहिद भाई से कि पीटीआई का जो दौर था वो ना लायकी का ना अहली का, और इसका एक रिकॉर्ड तोड़ हुकूमत था मुकम्मल तौर। शाहिद भाई जैसे लोग इसमें नहीं थे, इसमें पता नहीं कहाँ कहाँ से जुल्फी बुखारी आया था। इसके बाप दादा ने भी कभी हुकूमत नहीं देखा था, न सियासी बंद था कि हुकूमत कैसे चलाया जाता है। शहजादा अकबर वगैरह कहाँ से आए थे, जो पीटीआई के वाकई जेन्युइन वर्कर है, जो सियासी लोग हैं, जो बिल्कुल कुछ कर सही। सकते मुझे थे, चिटान जो इमरान खान साहब साहब का जो विजन था, आगे उसको बढ़ना है पूरा कर सकते थे। उन लोगों तो कुटे लाइन लगाया था, सारे अमेरिका से और लंदन से और पता नहीं कहाँ कहाँ से एजेंट आ गए थे। बस इन लोगों का काम ये था कि बस जिधर भी हो पैसा जो है वो कमाओ, इस मुल्क को लूटो। बिल्कुल सही है सर। मैं आगे बढ़ता हूँ। इमरान खान साहब और पीटीआई को फराह खान साहिबा से मुझे बात करनी है। तीनों मेहमानों से मुझे जिस बात पे मैं एग्री कर रहा हूँ, वो जो आप एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं ना, वो सारी पार्टीज बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। अपने बारे में अब आप आवाम फैसला करेगी, लेकिन जहाँ तक एक दूसरे पे कर रहे हैं वो बड़ी सही कर रहे हैं। फराह खान साहिबा रिस्पॉन्ड दीजिएगा। जो बात अभी बैरिस्टर साहब ने की शॉर्टली इसलिए क्लोजिंग पे जाना है, और बैरिस्टर साहब जवाब देना चाह रहे हैं चिटान साहब को, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो भी 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करें। लेकिन फराह खान साहिबा पहले आप। जी, बैरिस्टर साहब मेरे लिए भाई हैं, बड़े काबिल एहतराम है। देखिए जी, जब आप अगले साल के लिए जाते हैं, जो प्रीवियस आप परफॉर्मेंस देखते हैं वो एक इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो हम उसके फिगर्स पे रिलाई करते हैं। दूसरा, फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे ऑथेंटिक फिगर्स होती हैं, तो वो आप वहां से उठाते हैं। जब इनका क्लेम आया कि जी हमें इतना अमाउंट नहीं मिला, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जो है पूरी फिगर्स एक्सप्लिसिटली दी गई। इसके बावजूद भी वजीर आजम साहब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी साहब से मिले और उनको बताया कि जी फिर भी अगर आपके कोई तहफ्फुजात हैं, आप समझते हैं कि आपका कोई अमाउंट रहता है, पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, तो जी बिल्कुल आपको आपका हक दिया जाएगा। एनएफसी की बात करते हैं। उसामा साहब, आपको याद होगा मैंने आप ही के प्रोग्राम में बड़ी डिटेल फिगर्स दी थी। मैं रिपीटिशन में नहीं जाना चाह रही हूँ। हमने अदलिया पे भी बात की थी, मैं उसके भी रिपीटिशन में नहीं जाना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि 2018 में एक खूबसूरत इत्तेफाक हुआ कि आपको जो है वफाक में भी हुकूमत मिली और आपको दूसरी बार खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत मिली। अगर आप कहते हैं कि एनएफसी पे समझौता नहीं हो रहा, एक और बात जी मैं क्लियर कर चुकी हूँ, 4 एनएफसीज जो हैं वो कंक्लूसिव हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की तारीख में 2 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दिए हैं और 2 पीपीपी ने दिए हैं। जब इनका दौर आया तो वफाक और सूबा दोनों इनके, और जो मेजॉरिटी मेंबर्स थे वो भी इनके, तो क्यों ना इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को उसका हक दिया। सवाल ये खड़ा हो रहा है क्योंकि अभी सूबे में इनकी हुकूमत है, वफाक में हमारी हुकूमत है, कहीं दूसरे सूबे में किसी दूसरी पार्टी की हुकूमत है। तो इनको अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छा मौका दिया था। अगर ये करना चाहते, इनकी विल होती, तो आज ये शिकायत नहीं फरमा रहे होते। इन्फ्लेशन रेट की बात हुई, मैं ऐड करूंगी चट्टान साहब की बात पे कि जब आपका इन्फ्लेशन रेट सिंगल डिजिट में आता है तो आपकी इकोनॉमी हेल्दी होती है, और आपका टैक्सेशन रेट जो है जब वो डबल फिगर में जाता है तो भी ये इंडिकेशंस हैं कि आप सही सिमत में जा रहे हैं। इसके अलावा जी मैं बात करूंगी, मेरे भाई ने कहा कि जी आप लोग जहाज ले लेते हैं। ये बहुत देर से ये मामला चल रहा है। पंजाब अपने बलबूते पे वफाक से मांगे बगैर, जरा गौर फरमाइएगा उसामा साहब, 800 बिलियन से ज्यादा खुद जनरेट करता है। उस सूबे की ये खुद कमाई है जो कि वो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू में जनरेट करता है। उसके बाद वफाक से बजट आता है, वो 800 बिलियन है। अब जरा गौर से सुनिएगा,
खैबर पख्तूनख्वा में ये बात मैंने प्री बजट जो सेशन है उसमें करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मुझे इजाजत नहीं दी गई। खैबर पख्तूनख्वा 129 बिलियन जनरेट करता है। अब आप देखें कि 129 बिलियन, और वो बात करते हैं पंजाब के जहाजों की, जो कि एक सरकारी जहाज है, जो कि उस हुकूमत के इस्तेमाल में है, किसी की जाती मिल्कियत नहीं है। आप अपना जो OSR है, ओन सोर्स रेवेन्यू, वो आप इतना बढ़ाएं अला करें कि वो 1000 को क्रॉस कर दे, तो आप ऐसे जो है 30-40 जहाज ले सकेंगे। ये बात है। अच्छा ठीक है, ओके बैरिस्टर साहब सर आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। ये मैं जहाज वाली बात नहीं समझ आई बिल्कुल भी। किस तरह इस्तेमाल किया लोगों को, PTI को वो मिला, किसी दूसरे पाकिस्तानी को वो ना मिला। जुल्म की इंतहा देखें। अगर मैंने अभी चार्जशीट शुरू कर दी, चूंकि आप फरमा रहे हैं कि अब क्लोजिंग है, तो फिर अगेन हमें दोबारा ले लीजिए, ताकि फिर यहीं से शुरू किया जाए। यहीं से शुरू कर लेंगे मिनिस्टर साहब को बात करने दीजिए। लेकिन ये जस्टिफिकेशन समझ नहीं आई कि 800 बिलियन अगर जो है वो आप जनरेट कर रहे हैं तो आप जहाज खरीद लेंगे। अगर तो पंजाब के अंदर गुर्बत खत्म हो। वफाक से नहीं मांग रहा उसामा साहब, वो वफाक से नहीं मांग रहा, ये वफाक का पैसा नहीं है जिसको पंजाब की हुकूमत इस्तेमाल कर रही है। सुन तो ले, ये अगर तो पंजाब की अपनी जो है वो क्रिएशन है, जी रेवेन्यू जनरेशन बिल्कुल ठीक है। अगर तो पंजाब के अंदर गुर्बत खत्म हो गई है और बेरोजगारी खत्म हो गई है, इन्फ्लेशन कम है, ये पाकिस्तान नहीं दुनिया का कोई हिस्सा है, तो फिर तो समझ आती है कि आप कमाएं, और कमाने के बाद आप जो है वो 800 बिलियन कमाया तो आपने जहाज ले लिया। पंजाब की हुकूमत ने कंप्लीट कंट्रोल रखा है कि किसी सतह पे किसी आम इंसान को, आम पाकिस्तानी जो है वो इससे इफेक्ट ना हो। आपने फराह खान साहिबा आपने रिपीट में ये प्रोग्राम सुनना है और आपने खुद फैसला करना है कि आपने क्या पॉइंट इस्टेब्लिश किया है। मिनिस्टर साहब सर शॉर्टली जरा बताइएगा, आप जवाब देना चाह रहे थे चिटान साहब की बात। मैं आपको जरा एक्सप्लेन करूं, इफ इट इज नॉट क्लियर। आप अपना नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाइए। अगर मुझे मौका देंगे ओके ठीक है, सिर्फ एक मिनट आप अपना OSR यहाँ बढ़ाइए। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, अर्ज करना चाह रही हूँ कि आपको कभी वफाक से शिकायत नहीं होगी। मसला यहाँ ये है कि खैबर पख्तूनख्वा जो है माली तौर पे बहुत ज्यादा कमजोर है। अब आपने पॉइंट एस्टैब्लिश करना चाह रही हूं। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है। देखा आपने जहाज माइनस किया तो पॉइंट ठीक हो गया है। जी बैरिस्टर साहब। नहीं वो ये ताना देते हैं ना। दोनों मेहमानों ने, हुकूमत ने ये बात खुद की कि आपने इकोनॉमी को जज करना हो तो आप देखें, इंटरेस्ट रेट देखें और इन्फ्लेशन रेट देखें। तो इकोनॉमी इनके मुताबिक आज बड़ी अच्छी है। इन्फ्लेशन रेट आज 15% है, इंटरेस्ट रेट 1% और बढ़ा के जो है 11% पे, तो ये दोनों डबल डिजिट में जा चुके हैं इन्हीं की अच्छी इकोनॉमी वाली कंडीशन के अंदर। और जो मैं बात करना चाह रहा था, चटान साहब ने बिल्कुल बात की, 49% इन्फ्लेशन रेट गया था, लेकिन चटान साहब PDM की गवर्नमेंट के अंदर गया था। जरा स्टेटिस्टिक्स को, फिगर्स को जरा थोड़ा इनको जो है वो एक तो चेक कर लें आप, और फिर बेशक को प्रोग्राम कर लीजिएगा मेरे साथ। मैं यहाँ पे बैठा हूँ और रैकेट चीजों को लेकर आऊंगा। हमारे दौर के अंदर जो इंटरेस्ट रेट था 6% था, किसान को ट्रैक्टर मिल रहा था 6% के ऊपर, 4% के ऊपर सोलराइजेशन मिल रही थी। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है और मैं आपके सामने एक एक फिगर लेकर बिल्कुल ठीक है सर, इस पर रख लेंगे प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया मिस्टर साहब, आपका शुक्रिया। फराह खान साहिबा आपका शुक्रिया, चिटान साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।